باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اگست 1984 کی 10 تاریخ ہے اور سورہ التکویر 81ویں سورت ہمارے زیر درس ہے۔ اس سورت میں بالخصوص اور یہ آخری پارے میں جو صورتیں آتی ہیں ان میں بالعموم جو نقطۂ ماسکہ ہے قرآن کی تعلیم کا، میں 2 لفظوں میں وہ بیان کروں۔ قرآن نے کہا ہوا یہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ جو نظام اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے دیا تھا، کہا کہ اسے انسانوں کے تمام وضع کردہ نظاموں کے اوپر غالب آ کر رہنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا عظیم دعویٰ ہے جو قرآن نے کیا، بہت بڑا چیلنج ہے جو اس نے دیا ہوا ہے، یہ آ کر رہنا ہے۔ پہلی بار تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، جسے ہم صدر اول کہتے ہیں، اس میں اس زمانے کے جو نظام تھے انسانوں کے، ان پر یہ غالب آیا۔ تاریخ اس کی شاہد ہے۔ لیکن یہ چیز جسے انقلابی یا بائی ریولیوشن کہتے ہیں، اس طریق سے وہ ہوئی تھی۔ اس کے بعد جسے کہتے ہیں سیٹ بیک ہوا، رجت ہوئی، ملوکیت آ گئی۔ میں عرض کروں کہ یہ تفصیل میں جانے سے تو بہت سی سینکڑوں چیزیں آئیں گی کہ اس دین کی خصوصیات کیا تھیں، اور اس کے برعکس جو انسانوں کے وضع کردہ ادیان یعنی نظام ہائے زندگی ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں۔ لیکن 3 باتیں ہیں جن کے تابع یہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ انسانوں کی حکومت، خواہ وہ کسی شکل میں ہو، تھیوکریسی یعنی مذہبی پیشوائیت کا اقتدار، اور نظام سرمایہ داری۔ بہرحال اس دور میں یہ چیزیں ختم ہوئیں اور اس کی جگہ قرآن کا نظام غالب آیا۔ تو پھر اس کے بعد پھر یہ دور آیا کہ ملوکیت آئی، اور اس کے ساتھ یہ چیزیں بھی ساتھ آ گئیں، وہ انقلاب پیچھے چلا گیا۔ اب اس کے بعد یہ جسے ارتقائی طور پر کہتے ہیں نا، بائی ایولیوشن، زمانے کے تقاضے کی روح سے انسان خود اپنے مختلف نظاموں کو آزماتا جائے گا، ان کے اسقام غلطیاں سامنے آتی جائیں گی، ان کو چھوڑتا جائے گا، پھر دوسرا نظام وضع کرے گا۔ اس طریق سے پھر یہی نظام جو قرآن نے بتایا ہے یہ غالب آ کر رہے گا، قرآن کا یہ دعویٰ ہے۔ اب یہ جو آخری پارے کی صورتیں ہیں اس میں اس نے کچھ اشارات دیے ہیں، کچھ علامات دی ہیں کہ آخری دور میں کیا کیا شکلیں پیدا ہوں گی، اور اس کے بعد نظر آتا ہے کہ وہ نظام جو قرآن کا ارتقائی طور پہ جو آنا تھا وہ نظام پھر اسٹیبلش ہوگا، پھر وہ قائم ہوگا۔ یہ ہے جو ان صورتوں میں آخری پارے کی ان صورتوں کے اندر جو نقطۂ ماسکہ ہے وہ یہ علامات جو اسی سورہ تکویر میں بتائی گئی۔ وہ یہ کہا گیا وہ تو اسی زمانے کی بات تھی کہ ایران کی سلطنت ختم ہو جائے گی، عرب جاہلیت کا اقتدار ختم ہو جائے گا، سرحدوں کے اوپر جو چھوٹی چھوٹی سی ریاستیں تھیں وہ مٹ جائیں گی۔ اس کے بعد کہا کہ پھر وہ دور جو آخری دور وہ قرآن کہہ رہا ہے اس میں یہ چیزیں بتائی گئیں کہ یہ جو غیر مہذب آبادیاں دنیا کی ہیں وہ بھی آپس میں مل کر ایک اپنا نظام قائم کرنے کی کوشش کریں گی، مواصلات کے ذرائع زیادہ سے زیادہ عام ہو جائیں گے، اخبارات وغیرہ عالمگیر حیثیت اختیار کر لیں گے، فضائی کرنوں پہ پڑے ہوئے پردے اٹھ جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں بتاتا چلا گیا۔ اس کے بعد وہ بات آتی ہے کہ یہ سارا، اس سب کے بعد وہ نظام عدل آئے گا کہ جس میں ہر فرد کا ہر عمل
نتیجہ خیز ہوگا اور وہ سامنے آ جائے گا۔ یہ ہے نظام عدل جو قرآن بتا رہا ہے۔ اس میں جو دو چیزیں کہی گئی ہیں وہ میں پھر عرض کروں گا۔ نظام عدل میں یہی چیز ہے کہ کوئی مجرم اپنے جرم کی سزا سے نہ بچے اور اچھے کام کرنے کے نتائج سامنے آ جائیں۔ اس کے لیے بھی اس نے یہ کہا کہ یہ وہ نظام قائم ہوگا۔ میں نے جس مقصد کے لیے یہ دہرایا ہے اس میں ایک بات اور ہے کہ یہ جو قرآن نے علامات بتائی ہیں اس آخری دور کی کہ اس میں یہ کچھ ہوگا، اور جتنی میں نے ابھی عرض کی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، وہ آ رہی ہیں، آ چکی ہیں، آتی جا رہی ہیں۔ ایک ان میں بڑی اہم چیز تھی اور وہ یہی تھی کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اس دور میں عورت کے جسے مردوں نے زندہ درگور کر رکھا ہے اس کو حیات نو عطا ہوگی، اور پھر وہ اس سے پوچھا جائے گا کہ ان کے خلاف تم فرض جرم عائد کرو کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا۔ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے۔ اس نظام کے دوبارہ قائم ہونے کے لیے جو شکلیں وعدے کی ہیں قرآن میں، اس میں یہ بڑی اہم چیز ہے اور تاریخ انسانیت میں اسے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جو راہ راؤ، جو سفر کرنے والا اپنے ہم سفر کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دے گا، وہ خود بھی تو اپنی پوری رفتار سے نہیں چل سکتا، اس کی اپنی رفتار میں بغیر زنجیروں کے آدھی رہ جاتی۔ جو کچھ انسان نے بحیث مجموعی عورت کے ساتھ کیا اور پھر ہم مسلمانوں نے جو کچھ عورت کے ساتھ کیا، اس کے پاؤں میں زنجیریں ہم نے پہنائیں، لیکن اس سے ہماری رفتار بھی تو وہ نہ رہی جو ہونی چاہیے تھی۔ ہم دنیا میں اقوام عالم کی صفوں سے بھی پیچھے رہ گئے۔ قرآن نے کہا ہے کہ وہ دور آئے گا کہ جب یہ جنہیں زندہ دفن کر دیا گیا ہے، ایک مقدمہ جیسے ہوتا ہے کھڑا ہوا، ایک انکوائری ہوئی، ایک کمیشن بیٹھے، یہ چیز ہوئی، اور پھر یہ عورت سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ اس مرد نے تمہارے ساتھ کیا 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 تھا۔ اسی لیے ہوگا نا کہ پھر انصاف کیا جائے اور عورت کو صحیح مقام انسانیت دلایا جائے۔ یہ شرط قرار دی ہے قرآن نے، اور اس لیے کہ یہ ذکر للعالمین کہا ہے کہ یہ تو نوع انسانی کے لیے ضابطۂ حیات ہے۔ تو انسانوں کے اندر تو یہ آدھی آبادی موجود ہے۔ انسانوں کی آدھی آبادی کو اگر آپ معوف اور مفلوج رکھیں گے تو پھر تو یہ نظام عالم قائم نہیں ہو سکے گا۔ مردوں کا کوئی نظام ہے جو قائم ہو سکے، وہ تو یہ عالمگیر نظام قائم کرتا ہے۔ دیکھا آپ نے کتنی عظیم چیز وہ کہہ گیا ہے کہ نظام کے عالمگیر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں مرد اور عورت دونوں برابر کے شریک ہوں۔ اس لیے یہ جتنے بھی علامات بتائی ہیں اس میں یہ ایک علامت بھی ہے کہ یہ زندہ درگور کی ہوئی عورت، اس دور آئے گا کہ اس سے پہلے تو یہ مجال ہی نہیں تھی کہ یہ ایک زبان سے ایک لفظ بھی ادا کر سکتی، لیکن وہ دور آئے گا کہ جب خود اس سے کہا جائے گا کہ فرض جرم مرتب کرو تم مرد کے خلاف کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ اور پھر وہ دور آئے گا نظام عدل کا، وہ نظام کے جو للعالمین ہے، وہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ یہ ہے نقطہ ماسکہ جو میں نے عرض کیا ہے۔ یہ جو آخری پارے کی 2 پاروں کی صورتیں ہیں ان کی آیات میں اس نظام، قرآن کریم نے انسانوں کے وضع کردہ نظام کے تابع معاشرے کی جو شکل ہوتی ہے اسے جہنم سے تعبیر کیا ہے، اور وہ جو صحیح نظام کے تابع انسانیت جس خوشگوار ماحول میں رہتی ہے اسے جنت کہہ کے پکارا ہے۔ پھر دوہرا دوں جو میں دہرایا کرتا ہوں کہ جنت اور جہنم آخرت کا اپنے مقام پہ ہے، اس پر تو ہمارا ایمان ہے، لیکن قرآن نے وہیں تک محدود نہیں اسے رکھا، اس دنیا کا جہنم بھی تو اس نے رکھا ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے۔ اس دنیا میں جنتی زندگی کا بھی اس نے نظارہ پیش کیا ہے، اور یہ وہ ہے جس کے لیے اس نے کہا ہے کہ یہ نظام عدل قائم ہوگا
تو جنت کی زندگی حاصل ہوگی۔